اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اردو مضمون میں میر غلام رسول نازکی کی زندگی اور ادبی کارناموں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. میر غلام رسول نازکی کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے پھر کہاں سکونت اختیار کی، ان کا بچپن کیسے گزرا، ابتدائی تعلیم وغیرہ کیسے ہوئی. تو اس سے پہلے کہ میر غلام رسول نازکی صاحب کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہم ان الفاظ جو وائٹ بورڈ پر لکھے گئے ہیں ان کے معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہے میر غلام مصطفیٰ نازکی. یہ ایک شخص کا نام ہے، میر غلام مصطفیٰ نازکی. یہ کون ہیں؟ یہ والد ہیں، باپ ہیں میر غلام رسول نازکی کے. تو اسی طرح سے دوسرا لفظ ہجرت ہے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رہائش اختیار کرنا. جب آدمی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پرانے گاؤں سے یا پرانے شہر سے ہجرت کی ہے. تو اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے ناظم تعلیمات. ناظم تعلیمات کے معنی ہیں محکمہ تعلیم کا انتظام چلانے والا. انگریزی میں اس کو ڈائریکٹر ایجوکیشن کہتے ہیں، یعنی جو انتظام چلاتا ہے، جو کام چلاتا ہے کسی محکمے کا، تو اس کو ناظم کہتے ہیں. ناظم تعلیمات کہتے ہیں محکمہ تعلیم کا انتظام چلانے والا، یعنی ڈائریکٹر ایجوکیشن. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے تعلیم جدید. تعلیم جدید کے معنی ہیں ایک علمی رسالے کا نام. یہاں پر ایک علمی رسالہ ہے، اس کا نام ہے تعلیم جدید. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے سبکدوش. سبکدوش کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی الگ ہونا. جب کوئی ملازم اپنی ملازمت پوری کرتا ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ سے، اس محکمے سے الگ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملازم اپنے محکمے سے سبکدوش ہو گیا. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے آب حیات. آب حیات کے معنی ہیں یہاں پر محمد حسین آزاد کی تصنیف. تو اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے تباہ آزمائی، جس کے معنی ہیں آزمانا، کوشش کرنا. تو اسی طرح سے بے ثباتی کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہیں ناپائیداری. اسی طرح سے بہراور ہے اور ایک لفظ جس کے معنی ہیں واقف، جاننے والا. پھر آخری لفظ ہے تحریک. تحریک کہتے ہیں مہم کو، کسی مہم کو تحریک کہتے ہیں، یعنی یہ حرکت سے نکلا ہے تحریک، یعنی کوئی کام چلانا، کوئی مہم چلانا، کوئی محکمہ چلانا یا کوئی کام چلانا، اس کو تحریک کہتے ہیں. جیسے میں مثال پیش کروں گا، تحریک آزادی یعنی آزادی کی مہم، آزادی کا کام، آزادی کے لیے حرکت کرنا، اپنے آپ میں حرکت لانا، اس کو تحریک کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم اپنی کتاب صفحہ نمبر 110 پر نکالیں گے اور ہم میر غلام رسول نازکی کے بارے میں جاننے کی کچھ کوشش کریں گے. میر غلام رسول نازکی بدوار 4 ربیع الاول 1328 ہجری بمطابق 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے. ان کے والد میر غلام مصطفیٰ نازکی نے 1911 عیسوی میں سری نگر سے ہجرت کر کے بانڈی پورہ میں سکونت اختیار کی. غلام رسول نازکی کا بچپن وہیں گزارا. انہوں نے
فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں اپنے والد سے حاصل کی، جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ سری نگر چلے آئے اور یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر سے مڈل کا اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور اب گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ انہیں ہندوارہ میں عربی و فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کرنا پڑی۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے منشی عالم، میٹرک، منشی فاضل، ادیب فاضل اور FA کے امتحانات پاس کیے۔ ادیب فاضل میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1943 عیسوی میں مشہور ماہر تعلیم اور اس وقت کے ناظم تعلیمات خواجہ غلام سعیدی نے نازکی صاحب کو لٹریری اسسٹنٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور علمی رسالے تعلیمی جدید کا مدیر مقرر کیا۔ اس رسالے کے مدیر کی حیثیت سے نازکی نے ادبی حلقوں میں اچھی شہرت پیدا کی۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ زبان کے استاد کی حیثیت سے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ہوا۔ کچھ عرصہ تک وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز بھی رہے۔ 1948 عیسوی میں میر غلام رسول نازکی ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے اور پھر ان کا تبادلہ ریڈیو کشمیر سری نگر میں ہوا، جہاں سے وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر وظیفہ یاب ہوئے اور 16 مارچ 1998 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ پیارے بچوں، میر غلام رسول نازکی کی طبیعت شروع سے ہی شعر و سخن کی طرف مائل تھی۔ گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا۔ ان کے والد عربی و فارسی کے عالم ہونے کے علاوہ سخن شناس بھی تھے۔ انہوں نے نازکی صاحب کو ادب کی نزاکتوں اور نفاستوں سے روشناس کرایا۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کے مطالعہ نے انہیں اردو شاعری کا گرویدہ بنایا۔ شروع میں قدیم اساتذہ کی پیروی میں غزلیں کہتے رہے۔ غزل کے علاوہ نظم، قطع و رباعی کے اصناف میں طبع آزمائی کرتے تھے اور نعت بھی خوب لکھتے تھے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں۔ اردو میں دیدہ تر، چراغ راہ اور متاع فقیر کے نام سے ان کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ نمرود نامہ، آواز دوست اور کاوی ناول نام کے شعری مجموعے کشمیری میں ہیں۔ پیارے بچوں، نازکی صاحب کی شاعری میں عام طور پر حسن و عشق، غم روزگار، دنیا کی بے ثباتی، قدروں کی پامالی اور درد و حسرت کے موضوعات ملتے ہیں۔ وہ عصری شعور سے بہرہ ور تھے اور جدید دور میں فرد اور معاشرے کے پیچیدہ مسائل سے آشنا تھے، اس لیے ان کی شاعری میں نئے لہجے کے ساتھ نئے موضوعات شامل ہیں۔ ان کی شاعری کا بنیادی اور اہم ترین موضوع غم ہے۔ وہ غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں، یہاں تک کہ غم ہی کو بندہ اور مولا کے درمیان رشتے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ نازکی کو فطرت نگاری میں بھی کمال تھا۔ وادی کشمیر کے دل فریب مناظر سے انہیں جو تحریک ملی ہے، اس کی بدولت انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے میر غلام رسول نازکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پر 2-3 سوالات رکھے ہیں، تو آپ یہ سوالات خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، میر غلام رسول نازکی کب ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے؟ سوال نمبر 2 ہے، اردو کے علاوہ انہوں نے کس زبان میں شاعری کی؟ نمبر 3، نازکی صاحب کی شاعری میں کس قسم کے موضوعات ملتے ہیں؟ میں پھر ایک بار
یہ سوالات دہراؤں گا۔ سوال نمبر 1 ہے میر غلام رسول نازکی کب ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے؟ سوال نمبر 2 اردو کے علاوہ انہوں نے کس زبان میں شاعری کی؟ سوال نمبر 3 ہے نازکی صاحب کی شاعری میں کس قسم کے موضوعات ملتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ سوالات آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ان سوالوں کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا اردو کا ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو ہم آپ سے اس وقت اجازت لیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔